علامہ مفتی محمد طیب کفیل ازہری صاحب، ان سے ہم چلتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ سب پہلے تو یہ بتائیں، تھینک یو سو مچ، دوبارہ سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے تھے اور آج بھی آپ آئے ہیں، تو کیا آپ کو ایک ڈفرینس نظر آیا یہ بھی بتائیے گا. اور ایس ایف ٹی وی کا جو یہ ایک سفر ہے، اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم باقی چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ٹرانسمیشن اور نعت کے حوالے سے اسپیشلی ہم جو یہ کاوش کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. صحیح خوبصورتی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، صحیح صحیح. مکان کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسا ہی ایسا ہی. تو خوبصورتی کس کے ساتھ آتی ہے؟ انسانوں کے ساتھ. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو آپ اس وقت بھی خوبصورت تھے، ابھی بھی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے. آمین آمین. باقی جو فزیکلی آپ بتا رہے ہیں تو یقیناً یہ قابل تحسین ہے، کیونکہ یعنی کہ سیالکوٹ لیول پہ اتنے سورسز نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ yes I understand but I want to say you something different. What کہ فزیکلی جب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیسا جو ہے نا ابھی جو ہے نا سارے کا سارا نظام کیسا ہے، چیزیں جو ہے نا نہیں آئی ہیں ان میں سے، تو یقیناً دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا. جی. مسلمان ہے تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا معیار کے مطابق ہو. بالکل صحیح. تو ابھی یہ جو آپ نے اس میں امپروومنٹ مزید لے کر آئے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے والا خراب تھا، پہلے والا بہت خوبصورت تھا، اب یہ اس سے بھی زیادہ آگے کا جو ہے نا ایک نیا فیز ہے، بہتری آنی چاہیے، بہتری سے بہتری ہے. تو مزید جو بھی نئی نئی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کی جو نئی چیزیں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بھی کوئی معاون اور مددگار عطا فرمائے ٹیکنالوجی میں بھی. ٹھیک ہے. باقی جو فزیکلی موڈ جو ہے اگر امپروومنٹ اگر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جو ہے نا فرینڈس اور جو ہے دستیاب کرے جو کہ اس سے بھی بڑے پیمانے کے اوپر آپ جو ہے نا اس کو لے کر آئیں. تو ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے نا خوبصورت ہے، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا برس رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ یہ آپ فرمائیے کہ جس طرح رمضان چل رہا ہے، اور رمضان میں روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو روزے کے ساتھ ساتھ باقی اعمال میں تھوڑی سستی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نماز کی بات کریں تو روزہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم سستی کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے نا آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں نماز اور روزہ اگر دیکھا جائے نا تو نماز اسلام کے جو ستون ہیں، جو بنیاد ہے، قواعد ہیں، اساس ہے، اس میں سے یہ تیسرا رکن ہے. یعنی اللہ کی توحید اور رسالت کے بعد نماز. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی چیز کی اساس نہ ہو، اس کی بنیاد نہ ہو تو وہ چیز، وہ ڈھانچہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہی بات ہے کہ جب ڈھانچہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اگر آپ اس کو اگر شریعت کی روح سے لینا تو اس میں دو اوپینین ہیں، دو رائے ہیں کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا نماز نہ پڑھی، صحیح. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک وہ ہے کہ روزہ رکھا نماز نہ پڑھی، یا روزہ رکھا لیکن نماز میں لیٹ ہو گئے. تو یہ مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. اگر پہلی چیز کی طرف ہم آئیں کہ روزہ رکھا نماز نہ پڑھی، تو اس میں اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو امت کے دو اوپینین ہیں، لیکن میجورٹی کا جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے دیکھیں کہ جب نماز وہ جو کہ بنیاد ہے اسلام کی، اگر اس کو گرا دیا جائے تو اعمال آگے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک. بنیاد کو آپ نے گرا دیا نا. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو دلیل لیتا ہے کہ جس نے
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. ٹھیک. اب یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس کا عمل ضائع ہو گیا، تو یہ ضائع ہونے کا فقد حبط عملہ، تو یہ الفاظ ہیں عربی کے، یعنی اس کا عمل ضائع ہو گیا. جب عمل ضائع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو بھی کوئی کام کرے گا نیک تو وہ ضائع ہو گیا، وہ بے سود چلا گیا، وہ قبولیت کے درجے میں نہ آیا، وہ قبول ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے روزے رکھے نماز نہ پڑھی تو اس کے روزے ہی قبول نہیں ہیں، اس کے روزے ہی قبول نہیں ہیں. تو یہ مینورٹی کا جو ہے نا اوپینین ہے. سو اگر آپ میجورٹی کی طرف جائیں امت مسلمہ کی تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے، اسلام نے نماز کی فضیلت کو بہت ہی زیادہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو بنیاد قرار دیا ہے، اساس قرار دیا ہے اسلام کی. ٹھیک ہے. تو یہ گروہ، میں ان کا نام نہیں لیتا، بس ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی کیا کہتی ہے، اکثریت امت اسلامیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز کی فضیلت اس کا انکار نہیں ہے، وہ دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر پریشان حال ہیں تو پریشانی کی حالت میں کیا کریں؟ آپ نماز ادا کریں، نماز سے مدد حاصل کریں. اللہ سے آپ کو نماز چھوڑنے کا بالکل کوئی موقع میسر نہیں ہے اسلام میں. بالکل کوئی بھی فری ہینڈ نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. کہتے ہیں کہ مختصر اس مسئلے میں کہ میجورٹی کے نزدیک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. کس کا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. اگر اس نے نماز کا سرے سے ہی انکار کر دیا تو پھر وہ کافر ہوگا. اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ ہمارے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہے نماز کا. جس نے اس کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب کافر ہو گیا سے مراد یہاں پر جو ہے، یہاں پر بھی وہ سپورٹ لیتے ہیں پہلا گروہ کہ فقط کافرہ کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. وہ کافر ہے جس نے نماز نہ پڑھی، روزہ رکھ لیا، فقط کافرہ. ہم کہ یہ کہتے ہیں، میجورٹی امت اسلامیہ کی یہ کہتی ہے فقط کافرہ سے مراد یہ ہے کہ جو اطاعت ہے وہ مسلمانوں کی شان ہے. اطاعت ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی شان ہے، اور جو نافرمانی ہے وہ کافرانہ شیوا ہے. تو اس لیے جب وہ اللہ کی اطاعت نماز نہیں پڑھتا تو وہ متشابہ ہو جاتا ہے، وہ مشابہ ہو جاتا ہے کافر کے، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت نہ کی. جب اللہ کی عبادت نہ کی، نافرمانی کی نماز نہ پڑھ کے، تو وہ اس کا عمل کافروں کے مشابہ ہو گیا. فقط کافرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے نا کافروں کے مشابہ ہو گیا، نہ کہ وہ خود کافر ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی ایک مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہم نماز کو اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا. بہت دفعہ قضا ہو جاتی ہے نماز انسانوں سے. تو ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز نہ پڑھی، جو ایک گروہ ہے، میجورٹی تو ہے لیکن گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یقیناً دیکھیں کہ وہ بھی تو انہوں نے بھی تو اسلام کے قوانین سے، احادیث سے جو ہے نا
اس چیز کو پیش کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی مسجدوں کی حالت دیکھیں رمضان میں تو ہمیں چلے نظر آتے ہیں، لیکن ویسے اگر ہم مسجدوں کی حالت دیکھیں اور مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو ہمارے میں تو 80% سے زیادہ لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایسی اب چیز یہی دیکھیں نا کہ ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جتنی بھی کمیاں ہمارے اخلاق میں اور ہمارے وجود میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں آئی ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو جو کہ بنیاد تھی اسلام کی، ہم نے اس کو گرا دیا ہے. اب جب اسلام کی بنیاد کو گرا دیا تو ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے جو اسلام کی برکت سے ہمیں رحمتیں ملنی تھیں اور برکتیں ملنی تھیں، نوازشیں اللہ کی طرف سے ہونی تھیں، اور ہمارا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بننا تھا، تو اس سے تو ہم محروم ہو گئے. تو یہ تھا پہلا آپ کا شرعاً جو ہے آپ کے سوال کا جواب. دوسرا جو لیٹ ہو جاتا ہے تو لیٹ ہونے والے شخص کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ ایسا شخص، اس نے اگر دوام حاصل کرنا ہے نماز کے اوپر تو وہ کوشش یہ کرے کہ پہلے سے ہی باوضو رہے، پہلے سے ہی باوضو رہے. یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب وہ پہلے سے ہی باوضو رہے گا، تیار رہے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ نماز کی خاطر وہ انتظار کر رہا ہے اور اس کا وہ ثواب پا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ باوضو ہے تو اس کے لیے یقیناً یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے گا. اب جب ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس وضو ہی نہیں، جس نے وضو ہی نہیں کیا، تو وہ سست ہو جائے گا. تو بہترین فارمولہ یہ ہے کہ وہ باوضو رہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب حالت جنابت میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے غسل کیے بغیر تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں، غسل کیے بغیر روزہ جو رکھ لیتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن ایسے شخص کے لیے پھر ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، لیکن کچھ احتیاط ہیں وہ لازمی رکھیں. مثلا غسل جنابت میں ہم جو غرارہ، جی آپ نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے حالت جنابت میں تھا اور روزہ رکھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب آپ کا بات کرنے کا آئی تھنک یہ ہے کہ کیا ہے کہ اس کے روزے کے اوپر اثرات پڑیں گے یا نہیں. جی دیکھیں، ایسے شخص کے لیے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اس کا روزے کے اوپر کوئی اثرات نہیں پڑیں گے، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ احتیاط ہے. مثلا جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جب وہ غسل کرے تو جب وہ غرارہ کرے تو بہت نیچے، پانی نیچے حلق میں نہ جائے، کیونکہ اگر وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ پھر فاسد ہو جائے گا. اس لیے جب ناک میں پانی ڈالے تو احتیاط کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ آگے پانی کو نہ ڈالے تاکہ جو ہے نا اس کا روزہ فاسد نہ ہو.